السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین و ناظرین، آپ احباب کے سامنے حیا و پاک دامنی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ گفتگو میں آنکھوں کی بے حیائی اور اس کا تدارک کیسے ہو، اس حوالے سے آپ احباب کے سامنے چند گزارشات ذکر کی تھی۔ اس سے قبل زبان کی حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ دونوں پارٹ گفتگو کے آپ ہمارے یوٹیوب چینل الاحرار 313 پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا کانوں کی حیا۔ کانوں کی حیا کیا ہے اور کانوں کے ذریعے سے بے حیائی کیسے کی جاتی ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ سامعین، ایک اہم بات، کانوں کی بے حیائی ہے کیا، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ تو کانوں کی بے حیائی نامحرم کی باتوں کو، آواز کو لذت لے کر سنیں، یہ کانوں کی بے حیائی ہے۔ نامحرم کی آواز ہے، نامحرم کی باتیں ہیں، آپ لذت لے کر سن رہے ہیں، تو یہ بے حیائی میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے گھر میں، آپ کے پڑوس میں موجود وہ افراد جو غیر محرم ہیں، ان کی گفتگو سننا، ان کی باتیں سننا بھی یہ بے حیائی میں آتا ہے۔ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، جیسے آپ کی چچا کی بیٹی ہے، غیر محرم ہے آپ کے لیے، ایسے ہی آپ کے ماموں کی بیٹی آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ دیگر جو افراد ہیں وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ ان کی آوازوں کو سننا پیار و محبت کے انداز میں یہ بے حیائی میں آتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا جو کان کی بے حیائی ہے وہ ہے گانے، میوزک، موسیقی اور وہ نعتیں اور قوالیاں جن میں میوزک ہو، ان کے سننے سے بچیں۔ ایسی مجالس اور تقریبات سے بھی بچیں جن میں یہ چیزیں ہوں، وہاں جانے سے پرہیز کریں۔ سامعین و ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آخر یہ گانا سننے سے اور ان چیزوں سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ اتنا شریعت نے پابند کیا ہے کہ اس سے بچا جائے۔ یہاں تک کہ ان نعتوں کے سننے سے بھی بچنا چاہیے جن میں ساز استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں بیک گراؤنڈ کے طور پر ساز استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ایسی نعتیں بھی نہ سنیں، قوالیاں بھی نہ سنیں جن میں میوزک ہوتا ہے، ڈول ہوتا ہے، باجا ہوتا ہے، اس سے بھی بچیں، اس کا بڑھ کر گناہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے شریعت نے منع کیوں کیا ہے؟ حالانکہ بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، ہمارے سیکولر طبقے نے یہ بات لکھی، لیکن دوسری طرف شریعت محمدیہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس سے بچا جائے، اور اس کو کان کی بے حیائی قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ گانا سننے سے، فحش چیزیں سننے سے، ایسے ڈمکا ڈمکار سننے سے کیوں منع کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ جس طرح گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے، جیسے پانی لگاؤ تو کھیت اگتا ہے، ایسے ہی گانا سنو تو دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ جان لیں کہ منافقین کا درجہ جہنم میں سب سے نیچے ہوگا۔ تو وہ نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ گانا ہے۔ امت پر جو مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جن چیزوں کے کرنے سے امت مسلمہ پر مصیبتیں آئیں گی، ان میں سے ایک چیز گانا بھی ہے، کہ جب گانا سننا یہ عام ہو جائے گا تو اس وقت امت پر عذاب آئیں گے مختلف قسم کی، جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی، اتنی تپش ہے سورج کی روشنی میں کہ انسان سے برداشت نہیں ہو سکتا۔
لیکن رحمت نہیں برس رہی۔ گانا سننے سے اور کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک نفاق پیدا ہوتا ہے، گانا سننے سے بے حیائی عام ہونے لگتی ہے، گانا سننے سے ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے والدین اور بڑوں کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آج معاشرے کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جا رہی ہے کہ والدین اپنے بچوں سے دور ہیں، بچے والدین کے نافرمان ہیں، بڑوں کا ادب احترام ختم ہو چکا۔ کیا وجہ ہے؟ گانا سنا جا رہا ہے۔ گانا سننے سے اللہ کی یاد سے غفلت ہونے لگتی ہے، گانا سننے سے بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہر سال 600 افراد جو گانا سننے والے ہیں وہ اس کے اثرات سے متاثر ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان نہیں رہتا، کیونکہ یہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ اور سامعین و ناظرین، گانا سننے سے احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے، گانا سننے سے فحش اور گندی زبان استعمال ہونے لگتی ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری زبان کیسے استعمال ہو رہی ہے۔ سامعین و ناظرین، گانا سننے سے تمام تر نقصانات آج امت مسلمہ بھگت رہی ہے اور آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف آئیں کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں۔ سب سے پہلے کام ہم یہ کریں، اگر ہم اس کام میں ملوث ہیں تو ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، آئندہ ہم گانا نہیں سنیں گے، آئندہ ہم کان کی بے حیائی نہیں کریں گے، غیر محرم کی باتیں نہیں سنیں گے۔ اور اس کے لیے ایک دعا ذکر کرتا ہوں، اس کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیجیے گا۔ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بری خواہشات ہیں، اس سے اللہ کی پناہ چاہیے اور اس سے بچیے جتنا بھی ہو سکے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دعا کا بھی اہتمام کریں اور سب سے پہلے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور کثرت سے یہ دعا پڑھیے اور ان ناجائز خواہشات سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با حیا با کردار بنائے۔